آپ کی بھاشا نہیں جانتا، لیکن آسان اردو میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بوجھیں گے. اللہ تعالی نے ہم سب کو مومن مانوش بنا کر تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام آسمانی کتابوں کی سردار قرآن کریم ہم سب کو عطا کیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام تمام آسمانی کتابوں میں صرف قرآن ہے. قرآن کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب اللہ کی پیدا کی ہوئی اللہ کی مخلوق ہے سوائے قرآن کے. قرآن اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اسی طریقے سے اللہ کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ کلام عطا فرمایا اور اس کی اتنی بڑی عظمت کہ اس کلام کو پڑھنا عبادت، سمجھنا عبادت، دیکھنا عبادت، اپنی باڑی میں رکھنا بھی عبادت. یہ کلام بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے عرش پر بیٹھ کر کے آسمان، آکاش اور دھرتی کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے عرش پر اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. بجن سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کیا کس نے؟ اللہ نے. ابھی نہ دھرتی اللہ نے بنائی نہ آکاش اللہ نے بنایا. اللہ کے نبی فرماتے فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی تو فرشتوں نے سنا. زور سے تلاوت کی، تمام فرشتوں نے سنا. اس سے پہلے کبھی قرآن کی کوئی سورت کی تلاوت نہیں سنی تھی. جب فرشتوں نے سنا تو حیران رہ گئے. کہا توبہ لِأُمَّةٍ تَنزِلُ هَذَا عَلَيْهَا، کتنی خوش نصیب امت ہوگی وہ جس پر اللہ یہ قرآن کی آیات کو اتاریں گے.
کتنی خوش نصیب امت ہوگی. اللہ نے یہ خوش نصیبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کسی امت کو، کسی نبی کی کسی امت کو یہ شرف نہیں دیا. اللہ نے اپنے محبوب نبی کی اس امت کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن عطا فرمایا. پھر فرمایا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، کتنی خوش نصیب انتر ہوں گے کہ جس انتر میں اللہ تعالی قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ سورت رکھیں گے. ہمارے اور آپ کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں اپنے سینے میں اللہ کا کلام لیے ہوئے ادھر سے ادھر ماٹی میں پھرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے سینے میں اللہ کا یہ کلام ہوگا، جو کلام اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا، اپنے خلیل کو بھی نہیں دیا، اپنے کلیم کو بھی نہیں دیا، اپنی روح کو بھی نہیں دیا. اللہ نے یہ کلام اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. پھر فرمایا فرشتوں نے وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا، کتنے خوش نصیب وہ زبان ہوں گی، وہ جبہ ہوں گی جس زبان سے اللہ کا یہ کلام لوگ پڑھیں گے. ہم اور آپ چلتے پھرتے، چھوٹے بچے بچیاں، جوان بوڑھے، مرد اور عورت، اللہ کا یہ کلام جس کو جتنا یاد ہوتا ہے بلا تکلف پڑھ لیتا ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. اور یہ مقام ملا کس کے صدقے میں ملا؟ اس نبی کے صدقے میں جو نبی رحمت للعالمین ہے. اللہ نے یہ کلام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اس کلام کو عطا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رکھ دیں اور دھول اور گرد اس کے اوپر چڑھتی رہے، بلکہ مقصد یہ کہ اے لوگوں اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو یاد کرو، خود بھی یاد کرو، اپنے چھیلوں کو بھی قرآن پڑھنا اور قرآن یاد کرنا سکھلاؤ اور بتلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہی ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اللہ نے اس قرآن کی آیتوں میں شکتی اور طاقت رکھی ہے، جو شکتی اور طاقت دنیا کے بموں میں بھی نہیں ہے اور دنیا کے میزائلوں میں بھی وہ طاقت نہیں ہے. دنیا کی ساری طاقت مل کر کے آپ کے ایمان اور عقیدے کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کے ایمان کو ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں کر سکتی اگر اس کے دل میں، اس کی زبان میں قرآن کی آیات ہے. قرآن ایک شکتی شالی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا
لن تضلوا ما تمسكتم بهما القرآن وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن ایک ایسی شکتی شالی چیز ہے کہ اے مسلمانوں، جب تک یہ قرآن تمہارے درمیان رہے گا اور زندہ رہے گا تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں برباد نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے آج ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان کا رشتہ قرآن سے ختم ہو جائے۔ جب تک پوری دنیا کا انسان یہ سمجھ چکا ہے کہ جب تک قرآن رہے گا دنیا میں مسلمانوں کو کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ قرآن کی شکتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے پاس سے قرآن کی آیات لی، رسول اللہ سے ان کی سیرت لی۔ یہی دو چیزیں، تیسری کچھ چیز تھی نہیں تھی۔ انہی دو چیزوں کو لے کر مکے سے نکلے مدینہ پہنچ گئے، مدینے سے نکلے پورے عرب میں چلے گئے، پورے عرب سے نکلے تو پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ یہی دو چیزیں تھی، قرآن تھا اور رسول اللہ کی سیرت تھی، رسول اللہ کی سنت تھی، رسول اللہ کی تعلیم تھی۔ اس لیے فرمایا کہ اے لوگوں قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ سے کاروبار کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا اپنے پربھو سے کاروبار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں دان کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے کاروبار کرتے ہیں، اور ایسا کاروبار جس میں گھاٹا اور نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن ایسی شکتی کتاب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملے گی۔ 1 حرف پر بجن نہیں، بجن 1 حرف پڑھو گے یعنی کیا مطلب؟ 1 ٹکا لے کر کے آؤ گے 10 ٹکے برابر مال ملے گا۔ بجن 1 ٹکا لاؤ گے تو 10 ٹکے کے برابر مال ملے گا۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی تجارت؟ دنیا کی تجارت میں 1 ٹکا لے کے آؤ گے تو 90 پیسے کا مال ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی شکتی والی کتاب ہے کہ دنیا کی ساری آسمانی کتابیں ختم ہو گئیں، بدل گئیں، لیکن آسمانی کتابوں میں قرآن ایسی شکتی کتاب ہے کہ 1400 سال سے اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، مٹانے والے خود مٹ جائیں۔
اللہ کی کتاب زندہ رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پربھو نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے. حفاظت، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن یاد کرا دیا، ان کے سینے میں محفوظ ہو گیا. کوئی دنیا کا مائی کا لال امام ایسا نہیں ہے جو غلط پڑھ کے چلا جائے اور حافظ قرآن کوئی بچہ کھڑا ہو اور وہ بتا نہ دے کہ تو نے غلط پڑھا ہے. قرآن کی آیات کو محفوظ کیا اللہ نے ان بچوں کے سینوں میں قرآن کو ڈال کر کے. ساری پریسوں کو، سارے کتب خانوں کو، ساری کتابوں کو قرآن کی جلا دو، لیکن ان بچوں کے سینوں کو کیسے جلاؤ گے؟ یہاں قرآن محفوظ ہے. اللہ نے قرآن کے معنی کی حفاظت فرمائی علماء اور مفسرین کے سینوں میں رکھ کر کے. جلا دو ساری تفسیر کی کتابوں کو اور کتب خانوں سے نکال دو، لیکن ان علماء کے سینوں سے، ان کے ذہنوں سے قرآن کی تفسیر اور ترجمے کو کیسے نکال دو گے؟ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. قرآن اللہ کی شکتی شانی کتاب ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم. اے لوگوں، قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھا کرو. خوبصورت، ایسا ویسا نہیں، خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھا کرو. اللہ کو خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، خوبصورت لہجہ بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی، ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، کہا اے ابی قرآن پڑھو. اللہ نے کہا ہے ابی کو قرآن سکھلاؤ اور ابی کو کا قرآن سنو. حضرت ابی رونے لگے کہ اللہ کے نبی اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے عرش پر؟ کہ ہاں اللہ سما کا، ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ ابی سے قرآن سنو. کیوں؟ اس لیے کہ ابی بہت اچھے لہجے میں انداز میں قرآن پڑھتے ہیں. جب قرآن ابی سے سنا جائے گا تو صحابہ اسی لہجے میں پڑھیں گے تو قرآن بہترین لہجے میں پڑھا جائے گا. اس لیے قرآن کو بہترین اچھے عمدہ قاری کو رکھ کر کے اپنے چھیلوں کو بہترین انداز میں قرآن کریم سکھلانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، الٹا سیدھا نہیں. قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو بہترین انداز اور مخارج میں پڑھا جائے گا تو قرآن کے انوار و برکات سے آپ کا انتر اور آپ کی زندگی منور ہو جائے گی. قرآن کو، اپنے بچوں کو قرآن یاد کراؤ، پڑھاؤ. اس کا اجر دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں، تینوں جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں خیر اور برکتیں ہوتی ہیں. وہاں شیطان نہیں رہ سکتا. شیطان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں شیطان رہ لے. جب انسان قبر میں جائے گا تو قرآن ہی اس کو نجات دلائے گا. قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟
3 سوال بجھی نہیں. کتنے سوال ہوں گے؟ پہلا سوال بولیں. ارے بولو نا. پہلا سوال ہوگا کہ من ربک، اے مانوش تمہارا رب کوئی ہے کہ کون ہے تمہارا رب؟ تو مسلمان مومن مانوش کیا جواب دے گا؟ ارے سوال بھی آ اٹھے اور جواب بھی آ اٹھے، یاد کر لو. کیا جواب دو گے؟ اللہ. پھر دوسرا سوال کیا ہوگا کہ تمہارا دین کیا تھا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ اسلام. اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی صورت پیش کی جائے گی، اور بعد روایت میں آتا ہے اس کی قبر سے لے کر کے روضہ اطہر تک تمام پردوں کو ختم کیا جائے گا کہ بتا یہ کون ہے؟ وہ کیا جواب دے گا؟ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسے پتا کیسے چلا؟ اسے پتا کیسے چلا؟ اسے پتا کیسے چلا کہ یہ رسول اللہ ہیں؟ اس نے تو نہ زندگی پائی، نہ زمانہ پایا، نہ تصویر ہے کوئی ان کی. وہ کیسے پہچان لے گا؟ فرشتے کہیں گے ارے تو نے کیسے پہچان لیا؟ وہ کہے گا ارے اللہ، ارے لوگوں میں نہ پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ ارے میں نے تو ساری زندگی ان کے سینے پر اترنے والا قرآن، اس کے ایک ایک حرف کو سچا جانا ہے اور پڑھا ہے. میں نہ اس کو پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ تو پتا یہ چلا کہ قرآن کی برکت سے قبر میں رسول اللہ کی صورت پہچانی جائے گی. کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے رسول اللہ کی صورت پہچانی جائے گی. وہاں نجات ملے گی. اور جب آخرت میں پہنچے گا تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی عمل کم رہ جائے گا تو یہ قرآن اللہ اس کو جو دنیا میں پڑھا کرتا تھا اس کو شکل دیں گے، اور وہ قرآن اللہ کے دربار میں لے کر کے جائے گا اور اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ اگر تجھے اس کو جہنم میں ڈالنا تھا تو اس کے سینے میں تو نے قرآن کیوں رکھا؟ یہ مجھے دنیا میں میری حفاظت کیا کرتا تھا، میری عظمت کیا کرتا تھا، مجھ کو پڑھا کرتا تھا، آج تو اس کو جنت میں داخل فرما. تو میرے بھائیوں، قرآن یہ بہت شکتیشالی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے دیکھو قبر جہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، سب چھوڑ کے چلے آئیں گے، اندھیرا، کوئی بلب نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے. اس قبر کے اندر ساتھی اگر بنانا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر کے سو. کون سی سورت؟ اگر سورہ ملک کے عادی بنو گے اور روزانہ پڑھو گے تو یہ سورہ ملک اس قبر کے اندر اندھیری کوٹھری میں جہاں کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا، یہ سورہ ملک تمہارا ساتھی بن کر کے جب تک قبر میں رہو گے تمہارے ساتھ رہے گی. تو نجات ملی تو قرآن سے ملی. اس لیے قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن کو یاد کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو آنکھوں سے لگاؤ،
قرآن سے بیشی 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 محبت کرو کہ اے اللہ تیرا کلام ہے، تیری عظمت اور تیرا جلال اس کلام کے ایک ایک حرف میں چھپا ہوا ہے۔ اے اللہ میں اپنی گندی زبان سے تیرا پاک کلام پڑھ رہا ہوں۔ اپنے چھیڑوں کو قرآن یاد کراؤ، حافظ بناؤ۔ یاد رکھو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا کب؟ قیامت کے دن۔ کیا فرمایا؟ من حفظ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس۔ جس شخص نے قرآن حفظ کر لیا اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ لیا، عمل بھی کیا، تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن اس کے سر پر ایک مکٹ پہنایا جائے گا۔ کیا پہنایا جائے گا؟ مکٹ پہنایا جائے گا، اور وہ دنیا والوں کا مکٹ نہیں ہوگا، وہ ایسا مکٹ ہوگا کہ اس کے اندر جو روشنی نکلے گی اس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ سورج کی روشنی فیل ہو جائے گی۔ اس مکٹ کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی فیل ہو جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے ارے کون ہے لوگ جن کے سر پر آج اتنا قیمتی مکٹ رکھا ہوا ہے؟ فرشتے کہیں گے وہ خوش نصیب ماں اور باپ ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے چھیلوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا مدرسے اور مکتب میں بھیج کر کے۔ آج اللہ نے ان کو آخرت میں مکٹ پہنا دیا ہے، اور جب مکٹ پہنیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ جنت میں کہ جہنم میں؟ انعام پانے والا جہنم میں نہیں جایا کرتا، انعام پانے والا جنت میں جایا کرتا ہے۔ تو وہ جنت میں جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو پڑھنا چاہیے، روز آنا پڑھنا چاہیے، روز آنا تلاوت کرنی چاہیے۔ جن کو اللہ نے اولاد دیا ہے وہ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائے، قرآن کو پڑھائے۔ اور اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو سزا بھی اتنی ہی بڑی ملے گی۔ جب انعام بڑا ہے تو سزا بھی بڑی ہوگی۔ انعام بڑا ہو اور سزا چھوٹی ہو ایسا نہیں ہوتا، نہ دنیا میں ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوتا ہے۔ انعام بھی بڑا تو سزا بھی بڑی ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو اللہ قیامت کے دن یہ قرآن دامن پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ اس نے میرے حق کو نہیں ادا کیا، یہ پاپی ہے، یہ مجرم ہے۔ جب قرآن کی سفارش سے آدمی جہنم سے بچ کر کے جنت میں جا سکتا ہے تو جنتی کو جہنم میں پہنچانے میں قرآن نہیں لے جا سکتا، اللہ کی رحمت سے محروم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، کہیں گے
وہ انسان کہے گا معاش قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میں تو بینا تھا دنیا میں. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تو نے میری آیتوں کو دنیا میں بھلایا، آج میں نے تجھ کو بھلا دیا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ان جلسوں کا مقصد ہم سب کو جو غفلت میں ہیں آج دنیا کی زندگی میں، اس غفلت سے نکال کر کے باہر کر دائیں کہ قرآن پڑھو، قرآن سے عقیدت اور محبت، اور قرآن جہاں پڑھایا جائے اس سے بھی عقیدت و محبت ہونی چاہیے، ایمانی رشتہ ہونا چاہیے، اور جو قرآن پڑھانے والے ہیں ان سے بھی ایمانی محبت ہونی چاہیے. قرآن سے محبت ہے تو قرآن جن اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں اور مکتب اور مسجد میں، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. قرآن جو لوگ پڑھاتے ہیں ان استادوں سے، عالموں سے، قاریوں سے، حافظوں سے ہمارا ایمانی رشتہ اور ایمانی محبت ہونی چاہیے. اگر ہم مدرسوں سے، حافظوں اور قاریوں سے اگر محبت نہ کریں تو یاد رکھنا اس قرآن کی محبت سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. قرآن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان مدرسوں سے، ان مسجدوں سے، ان مکتبوں سے، ان عالموں سے، ان حافظوں سے جو قرآن پڑھا رہے ہیں ان سے اپنا ایمانی رشتہ اور ایمانی محبت بھی قائم کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں کسی عورت سے عشق اور محبت ہوتا ہے تو اس کی گلی کا کتا بھی محبوب ہو جاتا ہے. جب دنیا میں ہمارا حال یہ ہے تو ایمانی محبت جہاں ہوگی تو اس کے سارے تقاضوں سے بھی ہماری ایمانی محبت ہونی چاہیے، تبھی اس محبت کے اندر کمال اور ہنر پیدا ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ہمارا سبق یہ ہونا چاہیے کہ ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر شادی شدہ، ہر غیر شادی شدہ یہاں عہد کر کے اٹھے کہ ہمیں اب اللہ اگر اولاد دے گا تو ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. بناؤ گے؟ اتنی مری ہوئی آواز. ارے یہاں کے بھات میں جان نہیں ہے کیا؟ ہے موٹا بھات کھاتے ہو؟ زور سے بولو. ہم اپنے بچوں کو قرآن کا، ارے بولو نا، حافظ بنائیں گے. اور جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، مرنے سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اچھا ہاں بھائی، مسجد بڑھانے کے لیے، بڑی کرنے کے لیے، کس کے لیے مسجد بنے گی؟ جناتوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے. اور مسجد کس کی ہے؟ ہماری اور آپ کی. اور گھر کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ اپنا گھر ہم جیسے پاپیوں سے بنوا لے، کتنی بڑی بات ہے. ہمارا پیسہ اگر مسجد میں لگ جائے اللہ کے گھر میں تو یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنی جنت میں تمہارا گھر بنائیں گے. گھر بنائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ. کسی
हमारे और आपके या किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी बाबा, किसी हुजूर का वादा नहीं, ये रब्बुल आलमीन का वादा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता, वो तो सच बोलता है, वो तो सच्चों में सच्चा है, वो जो कहता है वो करता है, उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। इसलिए जो जिसके पास है अल्लाह का घर समझ करके वो मदद करे, जो सच्चा पक्का मुसलमान है। आओ भाई उठो, निकालो, जेब में हाथ डालो जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी। জি মসজিদর তামিরাতর সাহায্যে মসজিদ বড় বানানি হইতো। হজরত কইসা যার কাছে যে তৌফিক আছে আপনারা উঠিয়া ইয়া কাটন অন্য আছে বা হজরতর আতো চান্দাটা দিবার লাগিয়া আপনারা যারার কাছে যে পরিমাণ আছে তৌফিক আছে আপনারা বুঝবেন। জি সব উঠো কোয়া, সব উঠো কোয়া। এক নবীর বংশধরের আতো আমরা কালেকশন দিতাম, এই সৌভাগ্যটা আমরা পাইছি। আপনারা পিছনের মানুষ যারা আছেন রাস্তা দিবা, আইয়া 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 আপনারা কালেকশন করেন। মসজিদ কমিটির দুইজন ভাই একটা গামছা লইয়া বা রুমাল লইয়া পিছনে আটিলেন। মসজিদ কমিটির দুইজন ভাই একজন একটা রুমাল লইয়া ওবাই দিয়ে আটিলেন। কিছু ভাই না আইতা পারত না, সব আগুয়া দিয়া চান্দা দিয়া জায়গাত বগুয়া হজরতে দোয়া করবা, দোয়া করিয়া যাইবা দেখো গুয়া হজরতে দোয়া করবা, চান্দা দিয়া জায়গা দিয়া বইবা গুড়িয়া। यहाँ कम दोगे वहां भी जगह कम मिलेगी। জি আস্তে 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 সিরিয়ালে আইবা। বাসও প্রেশার দিতা না, বাস হালকা বাস ভাঙ্গি যাইব। আপনারা দোয়া শেষ হইয়া যাইবা, হজরতে দোয়া করবা, দেখো হজরতের দোয়া ভাইয়া লইয়া যাইবা। যারা চান্দা দিয়া আইছেন ঘুরিয়া গিয়া জায়গাত বইবা, কেউ যাইবা না, দোয়া হইব। টাকা দিয়া জি আপনারা মসজিদ কমিটির দুইজন মানুষ দুজনে লক্ষ্যে যারা অত দূর থেকে আইতে বসর তারা রুমাল আসানের হয়ে তামিরাতের উদ্দেশ্যে মসজিদ বসানো হইতো, বড় হইতো, সবে চান্দা দিতা। মসজিদ কমিটির দুইজন ভাই রুমাল লইয়া লক্ষ্যে ওখানে দেখি আর আপনার পাঞ্জাবির দামনও কালেকশন বদরা আপনারা দুইজন ভাই একটা রুমাল লইয়া লক্ষ্যে জি লইছিরা। আর বড় বড় ভিড় করবেন আস্তে 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 একটা সুযোগ পাইছেন। ও বন্যা বলছে হজরতে মোলাকাত করছেন 1,000 টাকা দিয়া মানছে, কিন্তু আমভাবে আপনারা মোলাকাতের সুযোগ পাই দিয়েছেন। ওই হিসাবে আপনারা কেউ বাকি থাকবে না, কেউ সুযোগে মোলাকাত করে রাখবা, ঠান্ডা দিয়ে রাখবো। টাকা নাও, টাকা নাও। জি জাকাত হয়ে যাবো, দোয়া হয়ে যাইব, ঠান্ডা শেষ হওয়ার লোকে দোয়া হয়ে যাইব, হয়ে যাবো টাকা। जल्दी जल्दी ताड़ाताड़ी करें। अरे टका कहाँ है? কাটানো আছে জি জলদি জলদি আই দেখবা। नो और कर गए लो रुमाल वाले। जी रुमाल वाला नीचे जी रुमाल वाला भाई जल्दी आई देखवा। जल्दी आओ भैया, ऐसे अभी जलसा चलेगा ना, हैं? वाद होगा अभी हो वो। चलो फिर वो सब भाग जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह कबूल करे। ले आओ जल्दी ले आओ। अरे सिर्फ 10 वाले आते रहोगे। এত বড় সৌভাগ্য আপনারা এনে দাঁড়াইয়া আছেন, দোয়া হইতো ও যে 10-20 টাকা 50-100 দিয়েও যে
নসিবর যে মুলাকাত করা কিতার লাগে যারা দিলা না এই মহরুম হইতরা আপনারা কম সময়ের ভিতরে হাবুয়ে এই সৌভাগ্য শরীক কুয়া দুরূদ শরীফ পড়ি পড়ি আকুয়া রুশো রুশ দিলা খুব পড়কো 3 বার দুরূদ শরীফ সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। বাইগল বহু সাংঘাতিক এক মোবারক সময় আর সৌভাগ্য বহুত মারাত্মক কথা এটা যে হজরতে আরে আর কোনো রেডু ফেলাইছিল না গুনতাও না যাই নাই দিতরা মুসাফা খতরা আমরা এই সুযোগে একটা মুসাফার সুযোগ হইলেছি যারা বাকি রইয়া গেছি আপনারা অতি সত্তর আনকু দুরূদ শরীফ পড়ি পড়িয়া এখন দোয়া হইব। क्या करना है? दुआ होना है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका अंतल अहदुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आए अल्लाह हम गवाही देते हैं कि आप ही अल्लाह हैं, आपका कोई शरीक और साजी नहीं। आए अल्लाह आप सारी कायनात के बादशाह हैं, सारे कमालात के मालिक हैं। आए अल्लाह आप रज़्ज़ाक़ हैं, ऐ इलाहुल आलमीन आप मन्नान हैं, वहाब हैं। ऐ अल्लाह आप गफ्फारुद दुनूब और सत्तारुल उयूब भी हैं। आय अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, खताओं को दरगुदर फरमा दे, शुरूर और फितन से हम सब की हिफाजत फरमा दे। ए मौलाए रब्बल आलमीन जिन लोगों ने तेरी मस्जिद को तेरे घर को बनाने के लिए दान किया है आज कल कभी भी, ऐ अल्लाह सबको कबूल फरमा ले, ऐ अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारा रिश्ता अपने कलाम से मजबूत फरमा दे। ऐ अल्लाह चैन न मिले जब तक न पढ़ ले। ऐ अल्लाह हाफिज कुरान के और कारी कुरान के साथ साथ आमिल कुरान भी बना दे। ऐ अल्लाह कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम समझने वाला और अमल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह उस दिन से हमें ऐ अल्लाह पछतावे से बचा ले। ऐ अल्लाह जब हमारी जिंदगी में कुरान न रहे और ऐ अल्लाह हमें पछतावा हो कि हम दुनिया में थे हम कुरान पढ़ लेते, ऐ अल्लाह आज ये सदा न मिलती। ऐ अल्लाह उस वक्त के पछतावे से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ मौला अपने रहमो करम का मामला फरमा। ऐ करीम आका रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दीवाना बना दीजिए, रसूलुल्लाह का आशिक बना दीजिए, उनकी सुन्नतों का आशिक बना दीजिए। आय अल्लाह रसूलुल्लाह पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला बना दीजिए। शैतान ने मरदूद से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ मौला तू तो रहीम है, अपने रहमो करम से नवाज दे। ऐ अल्लाह जितने लोग यहाँ पर आए हैं या आकर के चले गए, ऐ अल्लाह सबकी जायज जरूरतों को पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह सबके ईमान की हिफाजत फरमा दे, अकीदों की हिफाजत फरमा दे, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह अपनी रहमत और करम से हम सब की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से और लाइलाज बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के ईमान को सलामती अता फरमा दीजिए। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून का मिस्दाक बना दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहता वल इफ़्फ़ता वल अमानता व हुस्नल खुल्क़ि वर रिदा बिल क़द्र। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन ला यरतद व नईमन ला यनफद व मुराफक़त नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आला जन्नतिल खुल्द। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहम।